ایمان علم سے آ جاتا اور ایمان ہر صورت علم کا ذریعہ بن جاتا تو دنیا میں کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں کتنے صاحبان علم ہیں دنیا میں. یہ سائنسدان ہیں، کیمسٹری کے ماہر ہیں، فزکس کے ماہر ہیں، ایسٹرو فزکس کے ماہر ہیں، ایمبریالوجی کے ماہر ہیں، کوسمولوجی کے ماہر ہیں، میڈیکل سائنسز کے ماہر ہیں، لا کے ماہر ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں، فلسفے کے ماہر ہیں، منطق کے ماہر ہیں، اور علم کے ذریعے اٹھتے اٹھتے آسمانوں کے قریب چاند تک جا پہنچے اور پوری دنیا پہ قبضہ اور تسلط جما لیا ہے. علم میں اتنے آگے چلے گئے مگر اتنا علم انہیں ایمان کے قریب بھی نہیں لا سکا. اگر ایمان علم سے آ جاتا تو کوئی صاحب علم کافر نہ رہتا. ایک بات ہوئی نا. اب اس کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. اگر ایمان صرف علم سے آتا تو کوئی ان پڑھ صاحب ایمان نہ ہوتا، کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا. یہاں شرق سے غرب تک کے علم پڑھ لینے والے محروم ایمان بھی ہیں، اور وہ سادہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے، انگوٹھا بھی لگانا نہیں جانتے، ہل چلاتے ہیں، وہ بڑے بڑے صاحب ایمان ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک دن کسی سکول یا مدرسے میں نہیں گئے، اور وہ سلطان العارفین ہو گئے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نقطے کو سمجھیں. اسی طرح اس علم کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں. ابو جہل کا ایک قول ہے. ہماری اہل سنت کی عقیدے کی ایک معتبر کتاب شرح عقیدہ ابن حاجب، شرح ابن حاجب عقیدے کی کتاب، اس میں ابو جہل کا ایک قول ہے. وہ کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا نبی ولیکن لا نؤمن بہ ابدا. وہ کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہتا تھا ہمیں علم ہے کہ وہ نبی ہیں مگر ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ علم ابو جہل کو بھی ہے کہ نبی یہی ہے، مگر نبی ہونے کا علم بھی انہیں مومن نہ بنا سکا. اور ایمان کے باب میں اللہ تعالی نے علم کو سرے سے نگیٹ کر دیا، ایک طرف کر دیا. علم تو ایک پاسے ہٹ جانا، علم تو ایک پاسے ہٹ جا، ایمان واسطے تیری کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں؟ علم نے پوچھا کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو بن دیکھے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے اور علم سارا دیکھنے کا نام ہے. علم سارا دیکھنے کا نام ہے. یہ جو دیکھنا اور بن دیکھے ہے یہ استعارہ ہے. اس سے مراد دیکھنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، چھونا بھی ہے. سارے حواس یہ ذرائع علم ہیں. یہ جو فرمایا نا کہ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، تو بن دیکھے ماننا، مجھے آپ بتائیے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ جانے بغیر کسی کو مان سکتے؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں چیز کو مان لیں اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو،
سنا بھی نہ ہو، سونگا بھی نہ ہو، چکھا بھی نہ ہو، چھوا بھی نہ ہو، سمجھا بھی نہ ہو، سوچا بھی نہ ہو، نہ آپ کے ادراک میں آ سکے، نہ آپ کے حواس میں آ سکے، نہ آپ کی عقل میں آ سکے، نہ آپ کے دماغ میں آ سکے، نہ آپ کے فہم میں آ سکے، نہ آپ کے تخیل میں آ سکے، نہ آپ کے تصور میں آ سکے، نہ آپ کے فکر میں آ سکے، نہ آپ کی تحقیق میں آ سکے، گویا نہ جسم کے حواس ان کا احاطہ کر سکیں، نہ عقل اور دماغ اس کو سمجھ سکے، تو آپ کو سرے سے علم ہی نہ ہو، آپ جانتے ہی نہ ہو اور حکم دیا جائے کہ مان، کیسے مانیں؟ بولیے، آپ کہیں گے بھئی میں کس کو مانوں، کیسے مانوں؟ جب میں جانتا ہی نہیں تو کس طرح کر کے مانوں؟ آپ میری بات سمجھیں، اللہ کو مانو، بن دیکھے مانو، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، کس طرح ماننا ہے جب سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں، مانے کیسے؟ اللہ نے فرمایا اسی کو ایمان کو بن دیکھے مان، بن دیکھے مان، تو باری تعالیٰ بن دیکھے کیسے مان لیں؟ فرمایا اس طرح مان لو کہ تم تو بن دیکھے مانو، اور مانو اس طرح کہ کسی کے دیکھے کو مانو، کسی کے دیکھے پر اعتماد کر لو، اگر تم نے نہیں دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر تم نے مجھے نہیں سنا، تمہارے کان اگر میرا کلام سننے سے قاصر ہیں تو میرے مصطفیٰ نے تو مجھے سن کے دیکھا، تمہاری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تو میرے مصطفیٰ نے تو میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، اگر تمہارے دل میرے ادراک سے قاصر ہیں تو میرا کلام میرے مصطفیٰ کے دل پہ تو اترا، لہذا تم بن دیکھے مان لو۔ کیسے؟ اس نے سوال کیا نا انسان نے، باری تعالیٰ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کے بتائے سے مان، میرے مصطفیٰ کے دیکھے سے مان۔ اب مصطفیٰ کے دیکھے کو مان لینا، اس کے لیے الف بے جیم بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ سمجھے ہیں نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنا علم کوئی حاصل کر لے وہ علم بعض اوقات ماننے میں اتنا ہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ علم اپنے رولے ڈالتا ہے، علم اپنے رولے ڈالتا ہے، اور عقل اس کال و کیل کو اور ایمان کال و کیل کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تو روم میں نہیں بھیجا۔ اگر پڑھو لکھوں میں پڑھے لکھوں کو ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو حضور کو روم میں بھیجا جاتا، جہاں اس وقت اس دور کے مطابق سب سے زیادہ علم روم میں تھا، سب سے زیادہ علم یونان میں تھا۔ عرب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور ثقافت علم کی، سائنس کی، فلسفے کی یونان میں تھی۔ یونان کی حکمت، یونان کا علم، یونان کی سائنس، یونان کا فلسفہ اس وقت دنیا پہ رول کرتا تھا۔ اگر ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا علم ضروری ہوتا تو یونان بھیجتے باری تعالیٰ، روم میں بھیجتے، مصر میں بھیجتے۔ یہ یکے بعد دیگر تہذیبیں تھی جو اس دور میں دنیا کے علم کا مرکز رہ چکی تھی، اس دور میں مرکز رہ چکی تھی، مگر ادھر نہیں بھیجا، جہاں سائنس تھی نہیں بھیجا، جہاں فلسفہ تھا نہیں بھیجا، جہاں حکمت تھی نہیں بھیجا، علم تھا نہیں بھیجا، تہذیب کی ثقافت تھی نہیں بھیجا، تو باری تعالیٰ پھر بھیجا کہاں؟ فرمایا بھیجا ان میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے یار کو بھیجا ان پڑھوں میں بھیجا، اللہ ان پڑھوں میں بھیجا، امیین ان پڑھوں میں بھیجا۔ باری تعالیٰ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے، جاننے سے نہیں
ماننے سے آتا ہے، ان میں ماننے کی خوبی زیادہ تھی، ادھر بھیج دیا۔